سورۃ المائدہ چونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائنل احکامات ہیں، لہٰذا اس میں کئی ایک شرعی احکامات جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ اہم ترین جو مسئلہ عام طور پر سننے کو ملتا ہے، یعنی قسم اٹھانا اور اس کے کفارے کا معاملہ۔ اکثر آپ یہ معاشرے میں سنتے ہیں، اکثر لوگ شادی شدہ، ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ قسم کھا لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اگر تو اپنے میکے گئی تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق یا تو فارغ ہے۔ ظاہر ہے بیویوں نے سے کون ہی رکنا جانے سے، پھر وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں۔ تو اس طرح کے جتنے کیسز ہیں یہ قسم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اپنی قسم کو توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے، اور آئندہ کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے توبہ کر لیں۔ الگ سے کوشچن آنسر سیشنز کے اندر میری کافی ڈیٹیل ویڈیوز قسم، منت، اس کے کفارے کے اعتبار سے ریکارڈڈ ہے، چونکہ قرآن کلاس بھی متقاضی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو نہ صحیح لیکن کم از کم اجمالی گفتگو ضرور کریں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کور کرنے سے پہلے، جس میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے، یہ 2 ٹرمنالوجیز جو یوز ہوتی ہیں ان کو آپ سمجھ لیں، ایک ہے قسم اور ایک ہے منت۔ منت ہی کے لیے نظر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ قسم یہ ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات اپنے اوپر مستقبل کے لیے پابند کر لیں کسی بات کا، وہ کام کرنے کی بھی قسم ہو سکتی ہے، نہ کرنے کی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں فلاں وقت کی نماز فلاں مسجد میں پڑھوں گا۔ اب اگر وہ اس وقت کی نماز اس مسجد میں پڑھنے سے کامیاب نہیں ہوتا، یا وہ کہتا ہے جماعت سے پڑھوں گا اور جماعت سے نہیں پڑھتا، یا پڑھتا جماعت سے ہے لیکن ایک رکعت بھی اس کی فوت ہو جاتی ہے، تو وہ گویا اس کی قسم ٹوٹ گئی، اب اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یا وہ کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، اب یہ نہ والی قسم ہے، تو جیسے ہی وہاں پر چلا جائے گا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اب اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا، ادروائز وہ گناہگار ہوگا۔ دوسری چیز ہے منت یا نظر ماننا، وہ یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، میں فلاں جانور خیرات کر دوں گا، ذبح کروں گا، میں 1000 نوافل پڑھوں گا۔ ہاں، یہ بھی لوگوں نے ملے ہوتے ہیں، میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھا کروں گا۔ اب اس وقت تو مان لیتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے بھی روزانہ اس طرح پڑھنا، یہ 1000 رکعت پڑھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی نظر مانی ہوئی ہے نا، اس کو منت بھی کہتے ہیں۔ اس کو بھی اگر کسی نے توڑنا ہے وہ تو توڑ سکتا ہے، یعنی اگر کسی نے 1000 رکعت پاس ہونے کے اوپر مانے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہ پڑھے، کفارہ ادا کرتے۔ اس کا کفارہ جو ہے نا وہ قرآن میں نہیں آیا، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نظر توڑنے کا کفارہ بھی وہی ہے جو قرآن میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اندر نا نظر اور قسم وغیرہ کی یہ ساری احادیث ڈیٹیل سے مل جائیں گی۔ صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر پوری نہیں کرنی، اگر مانی بھی ہے تو وہ توڑنی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور نہ کوئی ایسی نظر مانو کہ جو تم پوری کر نہیں سکتے۔ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تو یہ تو نہیں کوئی کر سکتا، یا میں اتنے تولے کا زیور بنوا دوں گا، اور اتنی استطاعت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو نظر مانی ہوئی ہے نا، تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہ ایسی نظر پوری کرو جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور نہ ایسی نظر مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے۔ نافرمانی میں عموماً فلاں دربار پہ اگر میرا بیٹا ہوا تو فلاں دربار پہ میں جا کے 5 سال کی عمر تک اس کے بال نہیں کٹواؤں گا، اور وہ جتنی چٹیا ہے وہ جا کے ریموو کرواؤں گا، تو یہ حرام ہے۔
کفارہ ادا کریں اور اس نظر کو توڑ دیں. یہ پوری اس کا پورا کرنا حرام ہے، توڑنا واجب ہے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پہ اونٹ قربان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا وہاں پہ کوئی زمانہ جاہلیت میں کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا یا بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو. مراد یہ کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں پہ نہ آپ نظر پوری کریں گے، چاہے وہ نظر حلال بھی ہو. مثلا درباروں پہ جا کے اللہ کے نام کی بھی آپ دیگ نہیں دیں گے، چاول نہیں بانٹیں گے، بکرا نہیں دیں گے اللہ کے نام کا بھی، کیونکہ دربار خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی بنائے گئے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے جا کے کون سی نظریں پوری کرنی ہے؟ زمانہ جاہلیت میں بھی اگر کوئی وہاں پہ رسم تھی یا بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی، تب بھی وہاں پر آپ نے نظر نہیں پوری کرنی. کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ بزرگاں کا فیض اج بھی جاری ہے، آج تے شاہ جی دی یاد تازہ ہو گئی. شاہ رہی ہوندے سن نا ایتھے دیگاں دے سن، یہ نہ شاہ صاحب دی یاد ہی تازہ کر رہے ہو، وہ چاہے وہ اللہ کے نام کی بھی ہوگی. اور سب سے بڑھ کر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اور منت ماننے سے تقدیر نہیں ٹلتی، ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نظر منت ماننے سے کچھ بھی نہیں ہونا، تو بہتر ہے مانے ہی نہ. پیسہ بچانا ہے تو بچائیں. تقدیر میں لکھی ہوئی جو تکلیف ہیں ان سے بچنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے دعا کرنا یا کسی کی دعا لینا. ایک روایت ہے صدقہ تقدیر کو ٹال دیتا ہے، وہ بھی ضعیف ہے. اصل چیز جو ہے بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر لمبی دراز کر دی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، جو سب سے مشکل کام ہے. دوسروں کے ساتھ کرنا آسان ہے، رشتہ داروں سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ آپ تقدیر میں لکھی ہوئی تکلیف، اور ظاہر ہے کہ اس سے بھی وہی تکلیف ٹلیں گی جن کا ٹلنا اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور جس تکلیف کو اللہ نے پکا آپ کے ساتھ مقدر کر دیا ہے اس کو نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے نہ کوئی صدقہ ٹال سکتا ہے. وہ آپ کی قسمت ڈیسٹنی کا حصہ ہے، وہ آپ کی آزمائش کا حصہ ہے. جیسا کہ حسین ابن علی کی شہادت، ابو ذر غفاری کی غریب الوطنی، یہ ڈیسٹنی ہے، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اس کو تو اللہ کے نبی نے دعا کر کے نہیں کہا کہ یا اللہ ٹال دیا جائے. یہ وہ آزمائشیں جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کے تحت ہے. اب قسم کی طرف واپس آ جائیں. قسم کا کفارہ بھی وہی ہے جو اس میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آ رہا ہے، اور نظر توڑنے کا بھی، قسم توڑنے کا بھی. قسم کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں کسی معاملے میں قسم کھا لیتا ہوں کہ فلاں شخص کو مال غنیمت میں مال نہیں دوں گا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار میں نے یہ غلط قسم کھائی ہے، یا وہ حقدار ہے، یا وقتی غصہ تھا، میں اپنا قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دوں گا اور میں اسے وہ مال دے دوں گا. اور حضور ایسے کرتے تھے. تو قسم توڑنا ضرورت پڑنے پر یہ سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، ماں باپ کی قسمیں نہ کھاؤ. قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھاؤ یا خاموش رہو. تو اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھائے گا نا، وہ قسم اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. اکثر کہتے ہیں نا منو میری ماں دی قسم، منو میرے بچیاں دی قسم، تو سمجھ لیں وہ قسم ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہے بھی جھوٹا ہے قسم پہ کھانا جائے، وہ قسم دکھا ہی کوئی نہیں رہ رہا. ٹھیک ہے نا، وہ قسم نہیں ہوگی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یہ وہ شرک جلی نہیں لیکن چھوٹے والا شرک ہے. جس طرح کہ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی شرک کیا،
جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، یعنی وہ چھوٹا شرک، ریاکاری، یہ بھی وہ والا۔ تو آپ کھا نہیں سکتے اس طرح کی قسم۔ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ جی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ قرآن کی قسم جو ہے نا یہ کھائی جا سکتی ہے جواز کی حد تک، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن غیر اللہ نہیں ہے اس اعتبار سے، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ جیسا کوئی کہ مجھے اللہ کی رحمت کی قسم، تو ظاہر ہے اسے کوئی بھی غلط نہیں کہے گا۔ تو اسی طریقے سے مجھے اللہ کے کلام کی قسم، تو وہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لیکن پیغمبر جو ہے وہ مخلوق ہے، مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو باقی یہ جو بزرگوں کی قسمیں کھانا، ماں باپ کی قسمیں کھانا، یہ جذباتی ہے، اس چیز کو اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا گیا۔ اور جب غیر اللہ کی قسم ہوگی تو وہ قسم اٹھانا تو گناہ ہے، وہ اسٹیبلش بھی نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے بعض اوقات وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن پہ حلف دے دو، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، قرآن کو بیچ میں سے نکالو، جی قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا۔ بے شک قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، تو قرآن اس لیے بھی تو نازل نہیں ہوا تھا کہ آپ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بخشیں اور قرآن پہ عمل نہ کریں، وہ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا۔ تو جب کبھی اگر کوئی شخص کسی انصاف کے تقاضے کے طور پر آپ سے قرآن پہ ہاتھ رکھنا یا قرآن کی قسم اٹھانا یا قرآن کو سامنے رکھ کے بات کرنا ڈیمانڈ کرے، تو قرآن خود اسی لیے نازل ہوا ہے کہ انصاف کو قائم کیا جائے۔ اب اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو گے تو میں تمہاری بات کا یقین کروں گا، تو یہ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے، وہ قرآن کی اور اللہ کی تعظیم ہی کر رہا ہے، اور اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اکثر اوقات جن لوگوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، وہ اس سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا ان سے اللہ کی قسم اٹھوا لیں، وہ ہلکی اٹھا دیتے ہیں، لیکن قرآن پہ نہیں ہاتھ رکھتے، جی قرآن دی مار پوے گی، اللہ دی مار نہیں پوے گی۔ دیکھیں نا اللاجیکل باتیں، یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹے بولتے، ویسے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ویسے جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ گواہ نہیں ہے آپ کے جھوٹ کے اوپر، تو وہ پھر جذباتی۔ اچھا یہ پوری دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے، آپ چلیں جائیں امریکہ میں، یورپ میں، وہاں پہ بھی اگر آپ مسلم ہیں تو وہ قرآن پہ حلف لیتے ہیں، کرسچن ہیں تو وہ اس پہ بائبل کے اوپر حلف لیتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی قرآن کی توہین نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ توہین ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کرنے سے کوئی توہین نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ڈیمانڈ کرے تو اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام جعفر الصادق بن محمد باقر رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے کسی کو 5 دینار 5 سونے کے سکے قرض دیا تھا، تو جب ڈیمانڈ کیا تو اس نے آگے سے جھوٹ بولا کہ میں نے آپ سے کوئی قرض لیا نہیں ہے۔ تو وہ معاملہ عدالت میں گیا تو قاضی کے سامنے اس نے یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے 5 دینار قرض لیا ہے تو آپ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں۔ اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 5 سکوں کے پیچھے قسم نہیں اٹھائیں گے، اتنی بڑی ہستی ہیں تو میری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ قسم اٹھانے یا نہ اٹھانے کا نہیں تھا، ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا۔ خیر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بھی نہیں سمجھا، انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تو نے 5 دینار مجھ سے لیے، تو جب اس کی ڈیمانڈ تھی قسم اٹھائیں تو میں مان لوں گا۔ انہوں نے وہ اٹھائی تو وہ پھر دوسری طرف چل پڑا، کہتے جی آپ نے 5 سکوں کے پیچھے قسم اٹھائی، تو انہوں نے کہا میں نے اگر میری قسم اٹھانے سے تو 5 حرام کے سکے کھانے سے بچ گیا تو میں نے تو تیری آخرت بچائی ہے، باقی میں نے قرضہ تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ لیکن یہ پورا ایپیسوڈ کرنے کے بعد تاکہ وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، تو یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ۔ جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ڈائریکٹ نہ بتایا کریں کہ آپ کے بابے نے یہ کام ڈالا ہے، آپ ویسے کہا کریں اگر کوئی بابا یہ کرے، فتویٰ پہلے لے لیں بعد میں کہ تھوڑی جے۔ یا اس سے بھی اچھا طریقہ ہے کہ اگر بریلوی کو منوانا ہے تو آپ دیوبندیوں کی طرف اس سارے غلاظت کو منسوب کر کے اور کہیں جی ایسا دیوبندیوں نے ایک بزرگ ہے انہوں نے اے لکھا جائے، تھوڑا کیا خیال ہے؟ تو تھوڑا کیا خیال ہے وہ یہ کہیں گے، اس خیال میں اتنی ساری گالیاں ایڈ کر کے وہ آپ کو واپس کریں گے، ان کو کہیں گے یہ گالاں جڑی ایڈ کیتی ہیں تھوڑے بزرگ نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے۔ حلال و حرام کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، تو قسم کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں، تو قسم میرا خیال ہے
یہ سارے مسائل پتہ ہونے چاہیے، خصوصاً شادی شدہ لوگوں کو، ان کو بڑے جذبات آ جاتے ہیں. غیر شادی شدہ لوگوں کو تو بڑا کم ہی قسم اٹھانے کا موقع ملتا ہے. سچی قسم بھی اگر کوئی اٹھاتا ہے نا کاروبار میں، تو بخاری کی حدیث ہے کہ مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. لیکن اس قسم کا کفارہ نہیں ہوگا جو قسم آپ ویسے کھاتے ہیں، جب تک کہ کوئی وائلیشن اس اعتبار سے نہ ہو رہی ہو مستقبل کی. مثلا کوئی شخص کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ چیز اتنی خرید پڑی ہے، تو اس نے کوئی مستقبل کے کسی واقعے کی طرف اپنے اوپر بائنڈنگ نہیں کی ہے، بلکہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے قسم اٹھا کر. تو اس کیس میں قسم کا کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جھوٹ بولنا ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ حرام ہے، اس پہ توبہ واجب ہوگی. قسم یہ ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہ میں یوں کروں گا اور وہ اس کے الٹ کر دے، یا میں یوں نہیں کروں گا اور وہ کر گزرے. قسم کا بنیادی رول ہے مستقبل کے ساتھ. ماضی کے کسی قصے پہ کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کی قسم یہ ایکسیڈنٹ میں نے نہیں کیا تھا، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اسی نے کیا ہوا تھا، تو یہ قسم کوئی ہوئی نہیں ہے. یہ صرف اس نے اپنے جملے میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کا نام یوز کیا ہے، جو قسم توڑنے سے بھی بڑا گناہ ہے. اس نے اللہ کو بیچ میں ڈال کے جھوٹ بولا ہے، تو اس پہ توبہ کرے گا، کفارہ کوئی نہیں ہوگا. تو قسم مستقبل سے تعلق رکھتی ہے، یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. اب آ جائیں آپ قسم کے کفارے کی طرف. دیکھ لیں جی 25 منٹ گزر گئے ہیں، ابھی آیت شروع نہیں ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے پرسش نہیں کرے گا. یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے، عرب کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. عربی جو ہے نا ان کی کامن لینگویج میں ہے واللہ باللہ تاللہ. یہاں پہ بھی بعض اوقات آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں قسم اللہ دی، قسم اللہ دی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح جو گفتگو کے دوران محاورتاً بولتا ہے نا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی گرفت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بولنے والے کو بھی پتا ہے میں صرف ویسے ہی بول رہا ہوں. کیونکہ وہ مستقبل کے کوئی کسی واقعے میں قسم تو ہوتی ہے جب وہ ڈیمانڈ کرے گا کوئی اگلا بندہ، یا وہ پوری انٹینشن کے ساتھ قسم کھاتا ہے اور اس میں اللہ کا نام لیتا ہے اور زبان سے کھاتا ہے. دل میں خالی بات کرنے سے قسم نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. دل میں صرف منت اور نظر مانی جا سکتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا میں کروں گا، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن قسم آپ اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے. قسم میں دوسری مخلوق انوالو ہوتی ہے. میں نے کوئی منت باندھی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا دوں گا اللہ کی راہ میں، اس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو میں نے اللہ کے ساتھ، آپ کو تو نہیں میں نے کہا. لیکن آپ کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہے اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے قسم اٹھاؤ کہ تم یہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرو گے، یوں کرو گے، تو اب یہ مخلوق کا معاملہ ہے. تو یہ زبان پہ لانا ضروری ہے. منت کے لیے زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، قسم کے لیے زبان پہ لانا ضروری ہے. قسم دل میں نہیں اٹھائی جاتی. یعنی اگر کوئی دل میں اپنی بیوی کو کہتا نا تو گئی تو مطلب تو کوئی طلاق نہیں ہوگی. تو لہٰذا اگر کسی نے قسمیں اس طرح کی ڈالنی ہے دل میں ہی ڈالتے رہے، کٹ در وہ اندر تھا. ٹھیک ہے، اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا لغو قسم کی قسموں پہ. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تو پرسش کرے گا ان قسموں کے ساتھ جو تم پختہ کر کے اسٹیبلش کرتے ہو، جس میں ظاہر زبان سے کہنا ضروری ہوگا. فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا پھر کفارہ ہوگا. تو کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑ دی ہے. یہ نہیں کہ جس نے قسم کھائی ہے تو اب وہ کفارہ بھی ادا کرے گا، نہیں. قسم اگر پوری کر دیتا تو ٹھیک ہے، پھر تو کفارہ کوئی نہیں. قسم توڑنے کا کفارہ. اطعام 10 مساکین، کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ قسم کے کفارے کا معاملہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا. ایک کروڑ پتی بندہ ہے اس کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا، ایک غریب آدمی کے قسم کا کفارہ ڈیفرنٹ ہوگا. اب جو ایک وقت کا کھانا 100 روپے میں کھاتا ہے تو وہ تو 1000 روپے میں قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دے گا. لیکن جو بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے 5000 روپے والا، ہوٹلنگ کرتا ہے،
اس کے گھر میں بھی کھانے 8-10 قسم کے پکتے ہیں تو وہ ایک وقت کے کھانے کا ریٹ نکالے گا. ہو سکتا ہے وہ 100 مسکینوں کے کھانے کے برابر اس کا وہ بن جائے. تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ وہی کھانا کھلائے گا جو وہ خود کھاتا ہے, اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے وہ والا. او کسوتہم, یا پھر 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دے. بعض کا تو کھانا کھلانے میں تردد ہو سکتا ہے. ویسے تو آج کل لوگ مدرسے میں جا کے پیسے دے آتے ہیں, وہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ بندے ڈھونڈیں, یا 10 مسکینوں کو, مسکین آپ کو مدارس میں بچے تو مل ہی جائیں گے, ان کو آپ کپڑے سلوا دیں. تو یہ دونوں میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے. اور تیسرا او تحریر رقبہ, یا ایک غلام آزاد کرو. اب غلام والا سسٹم تو obsolete ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو پہلے 2 آپشن ہی ہیں. ان تینوں میں ہے او یہ کرو یا یہ کرو یا یہ, چوتھا آپشن کوئی نہیں ہے. پہلا کیا ہے؟ 10 مساکین کو وہ کھانا کھلانا جو آپ خود کھاتے ہیں, یا 10 مساکین کو کپڑے خرید کے دینا, یا پھر غلام آزاد کرنا. آپ کو غریب آدمی بھی تو قسم کھا سکتا ہے نا میرے جیسا. اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جو غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا, فَمَن لَّمْ يَجِدْ, جو یہ نہ پا سکے, فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ, تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے. تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. 3 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا وہ پھر کفارہ ادا ہو جائے گا. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ اذا حلفتم, یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم اٹھا بیٹھو. اور اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ اٹھانے کے بعد توڑ دو یا توڑنا چاہو. واحفظوا ایمانکم, اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. کوشش تو یہ کرو کہ اگر واقعی تم نے کوئی جینون کوئی اس طرح کی قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو, لیکن یہ حفاظت ان قسموں کی ہے جو آپ نے کوئی انسانوں والی قسمیں کھائی ہوئی ہیں. جو گھنڈوں والی آپ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں, زبردستی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والی, تو وہ تو اس کو تو توڑنا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کر سکو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, آمین. یہ دیکھ لیں کتنی لمبی آیت تھی, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89, لیکن ظاہر ہے اس میں ایک بہت اہم ہماری ایک معاشرتی ایشو کو, اس کا جو